5 راتوں کو زندہ و تابندہ رکھو، یعنی ان میں عبادات سر انجام دیا کرو۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی ہے جمعۃ المبارک کی رات، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب جو ابھی گزر چکی ہے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، فرمایا عبادت سے زندہ رکھو، یہ فضیلت والی رات ہے۔ پھر فرمایا رجب کی پہلی رات، رجب کا مہینہ، یہ جو سابقہ مہینہ گزرا ہے جسے معراج النبی کا مہینہ کہتے ہیں، رجب المرجب کا مہینہ، فرمایا اس کی پہلی رات۔ پھر فرمایا رمضان المبارک گزرنے کے ساتھ ہی عید سے پہلی رمضان کا آخری دن اور صبح عید ہے، تو جو رات ہے یہ والی رات عظمتوں والی ہے، یعنی عید اور رمضان کی درمیانی شب، عید الفطر والی رات۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ والی رات 9 تاریخ گزر گئی، صبح عید پڑھنی ہے، قربانی کرنی ہے، تو جو درمیان والی رات ہے وہ عظمت والی رات ہے، عبادت دعا کے لیے مخصوص رات ہے۔ اسی طرح فرمایا شعبان المعظم کے نصف کی رات، یہ جو مہینہ ہے شعبان المعظم کا، اس کی 15ویں رات جسے ہم نصف شعبان، نصف لیلۃ الشعبان کہتے ہیں، شب براءت کہتے ہیں، تو یہ رات بھی حضرت علی المرتضیٰ نے ان 5 راتوں میں گنوائی ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا دل مردہ نہ ہو، اسے چاہیے کہ ان 5 راتوں میں اپنے رب کو یاد رکھے، اور یہی 5 راتیں گنوائی ہیں۔ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب، عید الفطر کی رات، صبح عید الاضحیٰ ہے تو وہ والی رات، شعبان المعظم کی نصف 15ویں رات شب برات، اور رجب المرجب کی پہلی رات۔ تو ان راتوں کے اندر بندوں کو چاہیے کہ ان راتوں میں یاد الہی سے غافل نہ رہیں۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا شعبان المعظم آ جائے تو حساب رکھا کرو، جب اس کی نصف رات آ جائے، نصف لیلۃ الشعبان آ جائے یعنی 15ویں رات، تو فرمایا قوموا لیلہا، رات کے وقت قیام کیا کرو، نماز پڑھا کرو، نفلی عبادت کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کے وقت روزہ رکھا کرو۔ شعبان المعظم کے حوالے سے جو مضبوط ترین احادیث ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ دن کے وقت روزہ رکھو 15ویں شعبان کا، شب برات کا، اور رات کے وقت قیام کیا کرو۔ یہ مضبوط ترین روایت ہے شعبان المعظم کی فضیلت میں جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے ہمیں اس سلسلے میں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے شعبان المعظم کی فضیلت کے حوالے سے، اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے نصف لیلۃ شعبان، شعبان کی 15ویں رات، شعبان کے نصف کی رات، شعبان کی آدھ شعبان گزر جائے تو وہ والی رات، اوسط شعبان کی رات، یہ ساری حدیث میں لفظ آئے ہیں۔ اوسط بھی نصف کو کہتے ہیں، 15ویں رات بنتی ہے، نصف بھی آدھے کو کہتے ہیں، یعنی جب آدھا شعبان گزر جائے تو 15ویں رات بنتی ہے۔ تو دونوں لفظ حدیث کے اندر آئے ہیں، نصف کا لفظ بھی آیا ہے، اوسط کا لفظ بھی آیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، حضور کی محبوب زوجہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم میرے گھر تشریف لائے، میرے حجرے میں آپ بیٹھے، میرے بستر پر حضور تشریف فرما ہوئے اور آپ لیٹ گئے، آپ نے اپنا جوتا مبارک اپنے قریب رکھا، اپنی چادر اوڑھ کے حضور سو گئے، میں بھی اپنے بستر پر سو گئی۔ تھوڑی دیر گزری تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھے، حضور نے اپنے گھر والوں کا احترام رکھا کہ میرے اٹھنے سے میرے گھر والوں کو مسئلہ نہ ہو۔ گھر والوں کو
اس اعتبار سے ادب گھر والوں کا ضروری ہے کہ کسی کی نیند میں خلل نہ آئے، لیکن کسی کی نماز فجر رہ جائے اتنا ادب شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ اٹھے ہیں اور فجر کا وقت ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو اٹھائیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث مروی ہے کہ نبی علیہ السلام 40 دنوں تک فجر کی نماز کے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر تشریف لے جاتے رہے ہیں اور فرماتے رہے ہیں، اے آل محمد اٹھو، اے فاطمہ اٹھو، حسن حسین اٹھو، علی اٹھو، اللہ نے ہر قسم کی ناپاکی تم سے دور کر دی ہے، نماز فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، اٹھو اور نماز فجر ادا کرو۔ تو ہم پہلی صف کے نمازی اور ہمارے بچے کبھی مسجد میں نہیں آئے، یہ طریقہ کار بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اتنا جبر کرنا کہ کسی کی نیند ہی خراب کر دینا اور کہنا جی راتوں کو اٹھو اور ساری ساری رات عبادت کرو کیونکہ میں اٹھاؤں، اور جان بوجھ کے سحری کے وقت دروازے کھٹکھٹانا، جان بوجھ کے جو ہے وہ دوسروں کی نیند کو پریشان کرنا، یہ نامناسب بات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ بعض اوقات حضور کسی صحابی کے گھر میں تشریف لے جاتے جس کے گھر میں کچھ لوگ سوئے ہوتے، کچھ جاگ رہے ہوتے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی آواز میں سلام کہتے تھے، نیند والا بیدار نہ ہو، جاگنے والے کو سنائی دے اور وہ سلام کا جواب دے دے۔ اور آقا کریم کی یہی مبارک سنت رہی ہے۔ تو نماز کے لیے اٹھانا یہ تو ضروری ہے، لیکن اپنا ایک خاص عمل ہے۔ مثلا ایک بندہ 3 بجے رات کو اٹھتا ہے، وہ وضو کرتا ہے، اس کچھ نوافل پڑھتا ہے، تو اس وقت گھر والوں کے لیے زبردستی کرنا، ان کو اٹھانا جگانا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ نفلی عبادات ہیں۔ فرض عبادت کون سی ہے؟ صبح فجر کی نماز۔ اگر وہ نہ کسی نے پڑھی، ساری رات جاگتا رہا ہے تو فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ عشاء کی نماز اور صبح فجر کی نماز درمیان میں مرضی ہے، نفلی عبادت ہے، کریں تو بڑا اجر ہے۔ لوگ ساری ساری زندگی ماشاءاللہ تہجد پڑھتے ہیں، کوئی 20 سال میں شروع کرتا ہے، کوئی 25 سال میں، کوئی 40 سال میں، کوئی بوڑھا ہو کے، کوئی ہمارے جیسا کبھی بھی نہیں۔ تو یہ تو اللہ کی عطا ہے، جو اللہ جس کو چاہے دے دے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو کچھ اس اعتبار سے کچھ وسعت دے دی ہے، آپ کی نیند پوری ہو جاتی ہے، آپ اس وقت جاگ جاتے ہیں، اللہ نے آپ کے مقدر میں عبادت لکھی ہے، تو پھر اس اعتبار سے عبادت نہ کریں کہ دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ سارے گھر کی لائٹیں جلا دیں، موٹر اس وقت چلانی ہے، بچے تک بھی آوازار ہو جائیں، تو یہ چیزیں جو ہے ان کا ہمیں دھیان رکھنا ہے، عبادت میں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو ابن ماجہ کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ علیہ السلام نے آہستگی سے اپنا جوتا مبارک پہنا، اپنی چادر اوڑھی، دروازے سے باہر تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ کو نہیں جگایا، ان کا احترام رکھا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بیوی بچوں کو نماز کے لیے جگانا یہ فرض ہے گھر والے کے لیے، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی لیے حضور نے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر میں ہو کے نہ پڑھے تو اس پر سختی کرو۔ 7 سال میں سکھانا ہے، مسجد میں ساتھ لے کے آنا ہے، 3 سال کا وقت اس کے پاس ہے، 3 سال میں 1000 سے کچھ زائد دن بنتے ہیں، 1000 سے زائد دنوں کا مطلب ہے 5000 سے زائد نمازیں۔ جو بچہ آپ کے ساتھ 5000 سے زائد نمازیں مسجد میں آ کے 3 سال میں جماعت کے ساتھ پڑھے گا، تو میرا یہ ماننا ہے اس کا معمول زندگی پھر نماز ہو جائے گا، اس کو پھر نماز میں سکون آئے گا، جس طرح آقا کریم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، تو پھر اسے تسلی بغیر نماز پڑھے نہیں آئے گی۔ لیکن ہمارے ہاں غفلت یہ ہوتی ہے کہ والدین خود ہی تربیت نہیں کرتے، نماز کے لیے نہیں جگاتے، چھوٹا بچہ ہے جی، سردی زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ، روزہ رکھے گا۔ بھئی جس کی عمر 10 سال ہو گئی ہے اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت پیدا کر دی ہے، اب وہ سردی گرمی برداشت کرے گا، اب وہ نماز کی پابندی کرے گا، صبح سویرے اٹھے گا تو اس کی صحت بھی انشاءاللہ بحال رہے گی۔ یہ سارے ناز نخرے 10 سال سے چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے ہیں۔ بڑوں کو حکم ہے نماز بھی پڑھو، اور جس کی صحت بہتر ہے وہ روزہ بھی رکھے۔ ہاں جس کے صحت کے مسائل ہیں
اس کو کیونکہ وہ مریض ہے تو مریض پر سختی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس میاں بیوی کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے کہ بندہ صبح کے وقت اٹھا، اس نے وضو کیا، اپنی بیوی کو جگایا، وہ نہیں اٹھی تو اس نے تھوڑا سا پانی لیا اور ایسے کر کے اس کے اوپر ڈالا اور وہ اٹھی مسکراتی ہوئی، اور اس نے جا کے وضو کیا اور وہ آ کے نماز میں اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ تو فرمایا یہ رات کی وہ نماز ہے جس بندے نے یہ پڑھی اللہ اس خاندان کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے۔ تو اس میں پیار محبت سے نفلی نماز کے لیے بھی جگانے کا حکم موجود ہے، لیکن سختی فرض کے لیے ہے۔ ہمارے ہاں ساری سختی دنیا کے لیے ہوتی ہے، اسکول جانے کے لیے، کالج جانے کے لیے، فلاں سبجیکٹ میں نمبر کیوں کم ہے، کام پر کیوں نہیں گئے، روپوں کا نقصان کیوں کیا ہے، کاروبار میں یہ مسئلہ کیوں کھڑا کیا ہے، یہ ساری سختیاں ہوتی ہیں۔ جہاں اللہ اور رسول کی بات آئے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، مالدار ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا، مالدار ہے قربانی نہیں کر رہا، جھوٹ بول رہا ہے، وہ سارے ادب تادیب ہم نے پیچھے چھوڑ دیے۔ تو بزرگوں کا یہ فرض ہے کہ وہ گھر والوں کو اچھے انداز میں یہ نصیحتیں کیا کریں اور اس اعتبار سے انہیں باور کروایا کریں کہ بھائی آپ کی زندگی کی اصلاح ضروری ہے۔ تو آقا کریم اپنے گھر میں نصف شعبان کی رات کو اٹھے، سیدہ عائشہ کو نہیں جگایا، چپکے سے پوشیدہ طور پہ حضور نے اپنا جبہ مبارک جو آپ کی تھی وہ پہنا، اپنے چادر اوڑھی، جوتا مبارک پہنا اور باہر تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے تھوڑی دیر بعد آنکھ میری کھل گئی، میں نے آقا کریم کا بستر دیکھا تو حضور بستر پر نہیں تھے، تو مجھے شک ہوا کہ ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی اور بیوی کے یہاں تشریف لے گئے ہوں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی کئی نکاح تھے۔ تو میرے دل میں یہ شک سا گزرنے لگا۔ حدیث میں ہے کہ میں نے اپنی باندی کو بھیجا، اور ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں خود اپنے دروازے سے باہر گئی اور میں نے دور دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں موجود تھے۔ ایک حدیث میں اپنی باندی کو رات کے وقت بھیجا، اور دوسری حدیث میں خود سیدہ عائشہ باہر نکلی۔ جن لوگوں نے مدینہ شریف دیکھا ہے اور حضور کی قبر کی زیارت کی ہے ان کو پتہ ہے کہ جس قبر میں حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی ہے یہ سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے۔ وہاں پر اگر آپ باہر کھڑے ہوں تو سامنے جنت البقیع نظر آتی ہے، کیونکہ 1 ایکڑ 1.5 ایکڑ زمین ہے درمیان میں، حضور کے روضے کے اور جنت البقیع کے درمیان 1.5 ایکڑ زمین ہوگی، اتنا کو فاصلہ ہوگا۔ تو وہاں پر سیدہ عائشہ کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کو دیکھتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کچھ دیر میں واپس تشریف لاتے ہیں۔ حدیث میں ہے، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ محدث اس حدیث کو اپنی کتاب ابن ماجہ میں روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ جب حضور کو آتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے اپنے گھر میں تشریف لے گئیں، جا کر لیٹ گئیں۔ حضور تشریف لائے، حضور نے پھولی ہوئی سانس دیکھی سیدہ عائشہ کی تو فرمایا عائشہ آپ نے میرا پیچھا کیا تھا؟ عرض کیا یا نبی اللہ میرے دل میں یہ تھا کہ پتہ نہیں آپ کسی اور بی بی کے یہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول کبھی کسی سے خیانت نہیں کرتے، اللہ کسی سے خیانت نہیں کرتا اور اس کا رسول بھی خیانت نہیں کرتا۔ یہ نصف شعبان کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، نصف شعبان کی رات ہے۔ مجھے جبریل نے حکم دیا تھا کہ آپ جائیے اور جنت البقیع والوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی اس رات میں بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ ایک بکری کے بال میں کہتا ہوں گننا ناممکن اور مشکل ہے، اور بنو کلب وہ قبیلہ تھا عرب کا جس کے پاس عرب میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں، یعنی لاکھوں کے تعداد میں بکریاں تھیں۔ قبیلہ بھی بہت بڑا تھا اور بکریاں پالنا ان کا کام تھا۔ تو فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں بخشش کی دعا کروں اپنے امتیوں کے لیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں یہ وہ فضیلت والی رات ہے عائشہ کہ میں جنت البقیع میں گیا اور میں نے اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد یعنی ان کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ مومنوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس رات میں 2 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، اور ایک حدیث میں 5 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، بعض احادیث میں 7 لوگوں کا تذکرہ ہے۔ وہ 2 لوگ کون سے ہیں؟
حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے، فرمایا کہ رب العالمین نصف شعبان کا سورج جو ہی غروب ہوتا ہے، یعنی 14ویں دن کا سورج غروب ہوتا ہے اور رات آتی ہے، جس طرح منگل کا دن ابھی گزرے گا نا چند دن بعد، تو رات آئے گی، منگل اور بدھ کی درمیانی رات، وہ ہمارے ہاں نصف شعبان کی رات ہوگی، شب برات ہوگی۔ تو فرمایا جو ہی نصف شعبان کی رات آتی ہے، 14واں دن گزرتا ہے اور رات آتی ہے، رب العالمین خاص اپنی عظمتوں اور برکتوں اور اپنی نورانیت کے ساتھ پہلے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، اور رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے سب کی بخشش کر دی ہے سوائے 2 لوگوں کے، مشرک اور کافر کی بخشش نہیں کی، اور دوسرا وہ آدمی جو ہے تو مومن لیکن دوسرے مومن کی عداوت اس کے سینے کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو بھی چھوڑے رکھو، اس کی بھی بخشش نہ کرو، اس کے بھی گناہ معاف نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی مومن کی دل کے اندر عداوت رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بڑے جرائم میں سے ایک جرم ہے۔ آقا کریم اپنے مسجد کے اندر اپنے مصلی پر تشریف فرما تھے، ایک صحابی تشریف لائے، غالباً حضرت سعد بن معاذ ان کا نام تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب کہ حضرت سعد تشریف لا رہے تھے، فرمایا اس بندے کی اللہ نے بخشش کر دی ہے اور یہ جنتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے عبداللہ ابن عمر، حدیث جو حضور سے سن لیتے تو اس حدیث میں پورا عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے ہر اعتبار سے۔ یہی وجہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو اس ایک جگہ پر ٹھہرتے تو لوگ کہتے کیوں ٹھہرے ہیں؟ فرماتے یہاں پر میرے نبی علیہ السلام نے اپنے اونٹ کو ٹھہرایا تھا، یہاں حضور نے خیمہ لگایا تھا، میں نے بھی یہاں خیمہ لگانا ہے، یہاں سے حضور نے وضو کیا تھا چشمے سے، میں نے بھی یہاں سے کرنا ہے، یہاں آقا کریم نے نماز پڑھی تھی، میں نے بھی یہاں نماز پڑھنی ہے۔ جہاں جہاں آقا کریم ٹھہرے حجۃ الوداع کے سفر کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عمر ساری زندگی حج کرتے ہوئے وہیں پر ٹھہرا کرتے تھے۔ جہاں جہاں سے حضور نے وضو کیا وہ وہیں سے وضو کیا کرتے تھے۔ جس راستے سے آقا کریم گزر کر گئے تھے وہ زندگی بھر مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے انہی رستوں سے سفر کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ ان کی حضور کے ساتھ محبت اور لگاؤ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، چابی منگوائی عثمان بن طلحہ سے، اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کے حضور اندر چلے گئے، چند صحابہ بھی گئے، حضرت بلال بھی ان میں تھے۔ فرمایا مجھے موقع نہیں ملا، میں پیچھے دھکیل دیا گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ آقا کریم نے اندر نماز پڑھی تو حضور جب باہر تشریف لا رہے تھے، فرماتے ہیں میں اندر جا رہا تھا تو میں نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا بلال مجھے بتاؤ حضور نے اندر کیا ہے تاکہ مجھے بھی یاد رہے۔ انہوں نے فرمایا حضور نے نماز پڑھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں یہ نہیں ان سے پوچھ سکا کہ کتنی نماز پڑھی ہے، اگر مجھے پتہ ہوتا ہے میں رکھتے بھی اتنی پڑھتا جتنی میرے نبی نے پڑھی ہے۔ یہ ان کی حضور کے ساتھ محبت ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آقا کریم نے جب سعد بن معاذ سے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، سعد بن معاذ وضو کر کے آ رہے تھے، حضور سے دور تھے اور نبی علیہ السلام اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا جو بندہ آ رہا ہے یہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس صحابی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، دن بھی رات بھی، سفر میں حضر میں، 3 دن تک میں دیکھتا رہا، نہ تو وہ بہت زیادہ صدقہ کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، نہ بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، صرف فرض روزے رکھتے ہیں۔ تو مجھے ان میں کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آئی جو عام حالات سے ہٹ کر ہو۔ تو 3 دن کے بعد میں نے اس سے کہا اے چچا جان، معاذ بن جبل سے کہا اے چچا جان، میں عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہوں، آقا کریم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ بندہ جنتی ہے، میں 3 دن سے آپ کا پیچھا کر رہا ہوں، آپ فرض نماز ہی پڑھتے ہیں، کبھی کبھار کچھ نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی فرض ہی رکھتے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ کبھی کبھار آپ نفلی روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ بہت زیادہ کچھ صدقہ خیرات بھی نہیں کرتے، صرف فرض زکوٰۃ ہی ادا کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ آپ ایسا کون سا عمل چھپ کے کرتے ہیں کہ آقا کریم نے اس کی وجہ سے آپ کو جنتی قرار دیا ہے؟ تو سیدنا معاذ بن جبل نے کہا اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم میرے اندر تو کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی خوبی، کوئی ایسی خصلت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں جنتی بن جاؤں، الا یہ کہ ایک بات میرے اندر ہے کہ میں کسی مومن کی عداوت، کینہ اور بغض اپنے دل میں نہیں رکھتا، میرا دل صاف ہوتا ہے لوگوں کے حوالے سے۔ تو یہ فضیلت ہے اس کی کہ جو بندہ اپنے دل کو مومنوں کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے صاف رکھتا ہے، کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا، تو حدیث کے اندر ہے کہ اس
نصف شعبان المعظم کی رات میں، شب برات میں اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، بغض اور عداوت ہوتی ہے، اور جس کے دل کے اندر دشمنی کے جذبات ہوتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو حتیٰ کہ یہ سو توبہ کر لے۔ ایک اور حدیث میں ہے جو امام بہقی نے روایت کی ہے، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی اس کا مفصل تذکرہ موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات یعنی شب برات آتی ہے تو رب العالمین کی خاص رحمتیں پہلے آسمان پر نزول فرماتی ہیں، اور اعلان شروع ہو جاتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی مال و دولت طلب کرنے والا کہ میں اس کو غنی کر دوں، اور ہے کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے والا کہ مصیبتوں سے چھٹکارے کی دعا مانگے تو میں اسے چھٹکارا عطا فرما دوں۔ فرمایا یہ تین باتیں مسلسل کہی جاتی ہیں، اور اس رات جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے چند ایک لوگوں کے۔ ان میں فرمایا ایک تو مشرک ہے، دوسرا قاتل ہے، تیسرا دائمی شراب خور ہے، چوتھا کینہ رکھنے والا ہے، پانچواں وہ بندہ ہے جو تکبر سے اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنوں سے بھی نیچے لٹکاتا ہے، ٹخنوں سے بھی نیچے اپنا کپڑا تکبر کے ساتھ رکھتا ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ تو یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ اگر ہم نے ان گناہوں سے توبہ نہ کی، مشرک ہے تو شرک سے توبہ کرے، جب تک کلمہ نہیں پڑے گا معافی نہیں ہوگی۔ والدین کا نافرمان ہے تو شب برات کیا ساری رمضان ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئی عبادت کیوں نہ کرتا رہے، رات کو نفلی نمازیں ہزار رکعت پڑھے، اور ایک ایک عشرے میں ایک ایک قرآن ختم کرے، صدقہ و خیرات کرے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ حقوق العباد اس کی گردن پر ہیں، اس کے والدین کی نافرمانی اس کی گردن پر ہے، نفلی نماز قبول ہی نہیں ہوتی اس بندے کے جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اس کے سر سے اوپر ہی نہیں جاتی عبادت، اس کا صدقہ قبول ہی نہیں ہوتا جو والدین کا نافرمان ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں آیا کہ والدین کے نافرمان کی شب برات کی رات بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اسے چاہیے کہ والدین کو راضی کرے۔ مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور دعا قبول کیسے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ بھی ہے اور جہنم کی کھڑکی بھی ہے، اس کے ساتھ نیکی کر کے تو جنت کا راستہ بھی حاصل کر سکتا ہے، اور نافرمانی کر کے جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اور مولانا الشاہ محمد احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفتاویٰ کے اندر بیان کیا ہے، اور باقی بہت سارے علماء نے، سیرت نگاروں نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن سیدہ نے پوچھ لیا حسن بیٹا میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ 8 سال تو عمر ہے حضرت امام حسن کی، 9 سال عمر تھی جب سیدہ وصال کر گئیں، تو فرمایا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ عرض کیا اماں جان کہیں جس نوالے کو آپ نے اٹھانا ہو، جس پر آپ کی نظر ہو، میں اس کو اٹھا کے آپ کا نافرمان نہ بن جاؤں، اس لیے میں پیچھے ہی رہتا ہوں۔ یہاں تک احتیاط اہل بیت اطہار اور صحابہ کرتے رہے ہیں کہ والدین کو اتنی سی بھی ٹھیس نہ پہنچے۔ تو فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے اس کی دعا بھی پھر قبول نہیں ہوتی، شب برات میں اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، مشرک کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دائمی شراب خور جو شراب سے توبہ کرتا ہی نہیں ہے، کرتا ہے توبہ پھر پینا شروع کرتا ہے، پھر کرتا ہے پھر پینا شروع کر دیتا ہے، پھر کرتا ہے پھر پینا شروع کر دیتا ہے، اس کی گٹی کے اندر رچ بس گئی ہے، فرمایا اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور حدیث کے اندر آیا آقا کریم فرماتے ہیں شرابیوں کو میں نے جہنم میں دیکھا، نیلی آنکھیں، خوفناک چہرے، اور ان کو جہنمیوں کی پیپ اور خون اور پسینہ پلایا جا رہا تھا، اور وہ یعنی اس انداز سے جس طرح جانور چیختے چلاتے ہیں نا، اس طرح چیخ چلا رہے تھے کہ پیاس پیاس، پانی پانی۔ تو پانی ان کو یہ جو سڑا ہوا پانی اور سڑی ہوئی جلد اور پیپ تھی یہ پیالے میں ڈال کر ان کو دی جاتی ہے جہنم میں، اور جو ہی وہ چہرے کے قریب پیالہ کرتے ہیں نا وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ چہرے کی ساری جلد ادڑ کے اس کے اندر آ گرتی ہے، لیکن پیاس اتنی شدید ہوتی ہے کہ پیے بغیر رہا نہیں جاتا، پھر پیتا ہے، جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے آنتڑیاں کٹ جاتی ہیں، نالیاں کٹ جاتی ہیں، پیٹ کٹ جاتا ہے۔ یہ انجام ہوتا ہے شراب خوروں کا جہنم میں۔
اور ہمارے ہاں لوگ فیشن کے نام پر پیتے ہیں، لوگ سردی سے بچنے کے نام پر پیتے ہیں، لوگ کھانسی کے علاج کے نام پر پیتے ہیں۔ خدا را ان جو کھانسی کے سیرپ ہیں ان کا بھی دھیان رکھا کریں، ان میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ پئیں، وہ کھانسی کا سیرپ پئیں، وہ میڈیسن کھائیں جو اس طرح کی نشہ آور چیزوں سے پاک اور مبرہ ہو، کیونکہ مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کراہیت کے احوال کے علاوہ، اضطراری حالت کے علاوہ ان چیزوں کو استعمال کرے۔ بلکہ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، صلاح الدین ایوبی کا وہ بیٹا تھا، وہ ایک مرض میں مبتلا ہو گیا، بڑے بڑے حکاماں دنیا بھر سے بلائے گئے، مالدار آدمی بھی تھا، مجاہد بھی تھا، لوگ اس کی بات بھی مانتے تھے، تو وہ بڑے بڑے حکاماں بلائے گئے، تو 7 دنیا کے حکیم مشہور تھے، 7 نے مشورہ دیا کہ شراب میں فلاں چیز ملا کے پئیں گے تو آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ علماء کو بلاؤ، ان سے پوچھتا ہوں، تو علماء کو بلایا گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے اضطراری حالت میں یہ خون، آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں ہے کہ خون لینا دینا پینا منع ہے، حرام ہے، لیکن جب ایک بندہ مر رہا ہو تو پھر ایک بوتل نکال کے ایک بندے کی دوسرے کو لگا دیتے ہیں تاکہ وہ بچ جائے۔ یہ ہوتی ہے اضطراری حالت، کسی کی جان بچانے کے لیے۔ تو علماء نے فتویٰ لکھ دیا کہ جان بچانے کے لیے اگر کسی کو جان جانے کا خطرہ ہے تو یہ حرام شے وہ استعمال کر لے، اسے گناہ نہیں ہوگا، جان وہ اپنی بچا لے۔ اس نے کہا مجھے حنفیوں کا فتویٰ چاہیے، وہ بھی مل گیا، شافیوں کا بھی، حنبلیوں کا بھی، مالکیوں کا بھی، سبھی علماء نے لکھ دیا۔ سب علماء کو بلایا، وہ کہنے لگا کیا یہ ضروری ہے کہ میں یہ چیز شراب میں ملا کے پیوں تو مجھے افاقہ ہو؟ حکماء نے کہا کہ ہمیں امید ہے لیکن ضروری نہیں آپ کو افاقہ ہو۔ اس نے علماء سے کہا کیا میرا رب اس چیز کے پیے بغیر مجھے شفا نہیں دے سکتا؟ انہوں نے کہا جی اللہ تو قادر ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کچھ آپ کو شفا نہیں دے سکتا؟ اللہ تو جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ اس نے کہا پھر اس کو مجھ سے پرے رکھو اور اپنے فتوے اپنے ساتھ اٹھا کے لے جاؤ، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے میں اسے کبھی نہیں پیوں گا، میں نہیں اسے چکھوں گا۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ جہاں شراب گری ہے وہاں پر گھاس اگی ہے، اپنا گھوڑا وہاں چرانا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے ٹھیک ہوگا لیکن ہم اہل بیت نہیں چرایا کرتے، ہم اپنے گھوڑوں کو بھی ان چیزوں سے بچایا کرتے ہیں، اپنی سواریوں کو بھی بچایا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس حوالے سے ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب خور کی جتنی مذمت کی ہے، الامان والعفیف، وہ حدیثیں آپ پڑھ کے دیکھیں۔ جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا، نیلی آنکھیں، کری ہوئی صورت لوگ، اللہ کی ناراضگی مول لینے والے لوگ، شراب طہور سے محروم ہونے والے، کبھی جنت میں چلے بھی جائیں گے تو حدیث میں ہے شراب طہور نہیں ملے گی انہیں، جنت کی سب نعمتیں ملیں گی، یہ نعمت نہیں ملے گی شراب طہور، جو جنتی مشک والی شراب ہے اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو فرمایا ماں باپ کا نافرمان شب برات کو بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا شراب خور، تیسرا قاتل، کسی کی جان لے لینا۔ پچھلے جمعہ المبارک میں نے بتایا تھا کہ ایک صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بندہ مرا، ہم نے اسے قبر میں دفن کیا تو قبر نے باہر پھینک دیا، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر دفن کر کے آقا کریم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے، اور قبر بڑے بڑے گناہ گاروں کو بھی قبول کر لیتی ہے۔ اس نے مسلمان کا قتل کیا تھا، اللہ تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ کسی بندے کو قتل کرنا اللہ کو کتنا ناپسند ہے، اس لیے اس کی قبر سے روزانہ اس کی لاش اللہ تعالیٰ باہر نکال دیتا ہے۔ تو قاتل کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور قرآن کریم نے جن لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی جو ہے وہ بتایا نا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اگر توبہ کے بغیر مر جائیں گے، ان میں ایک قاتل بھی ہے کہ اگر قاتل توبہ نہیں کرے گا، اللہ سے سچی توبہ نہیں کرے گا، جس کو قتل کیا اس کے وارثوں سے اس اعتبار سے معافی نہیں مانگے گا، پھر حدیث کے اندر بھی یہ بات آتی ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ خالدن فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی بہت دیر مدت تک وہ جہنم میں رہے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ خامی ہوگی کہ اس میں کسی مسلمان کی عداوت ہوگی، شب برات اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرمایا اپنا پاجامہ نیچے لٹکانے والا، چادر نیچے لٹکانے والا، عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ عرب ٹخنے سے شلوار کو نیچے رکھتے تھے، پاجامے کو نیچے رکھتے تھے، اور ان کے جتنا پاجامہ نیچے ہوتا، شلوار تہ بند نیچے ہوتی، یہ ان کے ہاں فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کافروں کی یہ بات بڑی ناپسند ہے کہ کوئی بندہ
فخر اور غرور کے اعتبار سے اپنے کپڑوں کو نیچے لٹکاتا پھرے. ہمارے ہاں یہ لڑکیوں کے لباس بنتے ہیں شادی بیاہوں میں, وہ لڑکی کہیں ہوتی ہے اور اس کا پیچھے لباس کہیں جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس طرح جبے اٹھا اٹھا کے چلنا, یہ لہنگے اٹھا اٹھا کے چلنا, مردوں کا اتنا اپنے شلوار کو نیچے کر لینا کہ وہ ٹخنوں سے نیچے بلکہ جوتے سے بھی نیچے ہوں, جس طرح جین پہننے کا آج کا رواج ہے کہ وہ نیچے زمین پر رل رہی ہوتی ہے, گھس رہی ہوتی ہے. یہ باتیں اللہ کو سخت ناپسند ہے. یہ تکبر کی علامت ہے. کیوں تکبر کی علامت ہے؟ کیونکہ فرعون بھی ایسے ہی کیا کرتا تھا. اس کی شلوار زمین پہ رگڑ رہی ہوتی تھی, جس طرح آج کل ہمارے نوجوانوں کی جو پینٹ ہے وہ زمین پہ رل رہی ہوتی ہے, بلکہ وہ جوتے سے بھی نیچے وہ ہوتی ہے, پینٹ ہوتی ہے. جوتے کا جو اڈی والا حصہ آتا ہے اس کے بھی نیچے پینٹ ہوتی ہے, اور وہ اس کو فخر سمجھتے ہیں. پھاڑ پھاڑ کے پینٹیں پھاڑنا. آپ کو پتہ ہے گھٹنوں سے لے کے ناف تک مرد کا یہ حصہ چھپانے والا ہے, اور آج فیشن کے نام پہ لوگ ایک تو چھوٹا وہ پاجامہ پہنتے ہیں, پھر دوسری بات ہی کہ اس کو کہیں کہیں سے پھاڑ بھی دیتے ہیں. تو گھٹنوں سے لے کر ناف تک کا حصہ چھپانا ضروری اور فرض ہے. تو فرمایا جو بندہ تکبر کرتے ہوئے اپنا چادر نیچے لٹکاتا ہے, پاجامہ نیچے لٹکاتا ہے تاکہ ٹخنوں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرتا. اور بخاری کی حدیث میں ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا, اس کی بخشش نہیں کرے گا, اس سے راضی نہیں ہوگا جس کی تہ بند اور شلوار زمین پہ رگڑ رہی ہوگی, زمین کے ساتھ گھس رہی ہوگی. ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھے ہوں گے بعض ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو اس قدر اپنی شلوار اور تہ بند کو ڈھیلا رکھتے ہیں کہ زمین پہ گھس رہی ہوتی ہے, رگڑ رہی ہوتی ہے. تو آقا کریم نے فرمایا اللہ ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں کرے گا, بخشش بھی نہیں کرے گا, معاف بھی نہیں فرمائے گا, ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو یہ عمل کرے گا. اور ایک حدیث کے اندر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے منع کیا اس بات سے کہ کبھی آپ کا کپڑا زمین پر نہ ہو, اور فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر, اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے, لوگوں کو اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے, اس کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے. حدیث کے اندر آتا ہے اس وقت سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہ بند کو اونچا رکھا کرتے تھے, زمین کے ساتھ نہیں گھس رہی ہوتی تھی. ہمارے ہاں کیا مولوی, کیا جناب وکیل, اور کیا پڑھنے والے, کیا پڑھانے والے, کیا عام بندہ, کسی بندے نے بھی اس مسئلے پر توجہ نہیں کی اور عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. آقا کریم بڑا سخت ناپسند کرتے تھے. یہ کوئی اہل حدیثوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ شلوار اونچی کرنا ان کا کوئی اپنا کوئی ذاتی عمل ہے, یہ پوری امت کو حضور نے حکم دیا ہے. انہوں نے مثال پر اس کی بہت ہی اونچی چڑھا لی. نبی علیہ السلام نے زیادہ اونچی چڑھانے سے بھی منع کی ہے, شلوار کو زیادہ اونچا چڑھانے سے بھی منع کیا ہے, نصف پنڈلی سے اوپر کرنے سے منع کیا ہے. اور یہاں پر تو اپنی من مرضی کرتے ہیں, جو پھینکتے ہیں وہ نیچے پھینک دیتے ہیں, اور جو چڑھاتے ہیں وہ نصف پنڈلی سے بھی اوپر چڑھا لیتے ہیں. تو ان کے بین ہے. ٹخنا ننگا ہونا چاہیے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ عورت کا ٹخنا چھپا ہو اور مرد کا ٹخنا ننگا ہونا چاہیے. اسی بات کے اندر جو ہے وہ طہارت بھی ہے, اور اسی بات کو اللہ اور اس کا رسول پسند بھی کرتا ہے. تو فرمایا جو کپڑا لٹکاتا ہے شب برات اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی, قاتل کی بخشش نہیں ہوتی, شراب خور کی, ماں باپ کے نافرمان کی, اور جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے, اور وہ بندہ جو احسان کر کے احسان کو جتلاتا ہے. ہمارے ہاں یہ رویے بھی ہیں. ہم ضرورت میں بڑی آگے بڑھ کے مدد کریں گے, بڑی آگے بڑھ کے روپیہ پیسہ دیں گے, کسی کی مشکل میں ساتھ چلیں گے, ہسپتالوں کے چکر لگائیں گے, کھانے بنا کے مریض اور اس کے گھر والوں کو دیں گے, کسی کی فوتیدگی ہو گیا وہاں پر کھانے بنائیں گے, لیکن جہاں پر بات پھر ہماری انا کی آئے گی ہم گنوائیں گے. وہ کہتے ہیں نا لقمے بھی لوگ گنوا لیتے ہیں, اسی سے نسلوں کا پتہ چلتا ہے. تو وہ لقمے بھی پھر گنوا دیتے ہیں, فلاں موقع پہ فلاں کیا, فلاں پہ فلاں, تو نیکی تو ساری ضائع ہو گئی. قرآن کریم سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے احسان کر کے جتلانے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے نیکی کی ہی نہیں ہے, اس کی نیکی ضائع چلی گئی. تو احسان کر کے جتلانا, احسان گنوانا, یہ بھی نامناسب بات ہے, اور اس رات اس بندے کی بھی بخشش نہیں ہوتی. بخشش ہوتی کس کی ہے؟ جو نرم دل ہوتا ہے, معاف کرنے والا ہوتا ہے, عبادت گزار ہوتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ نماز کی پابندی ہو جائے, روزوں کی پابندی ہو جائے, زکوٰۃ ہے تو اس کی ادائیگی ہو جائے, حقوق ہے تو اس کی ادائیگی ہو جائے, پھر وہ رب سے ہاتھ اٹھا کے